إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه وسلموا تسليما. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم الف اللہ کو سمجھنے کی اپنی ایک کوشش کریں گے. ہم طالب علم لوگ ہیں، معرفت اللہ کی تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. ہم تو بس الف سے ہی کچھ موتی چننے کی کوشش کریں گے. لفظ اللہ کا جو الف ہے نا، اس کے عربی لغت میں بہت معنی ہیں. الف جو ہے نا، وہ ایک ایسا حرف ہے، ایک ایسا لیٹر ہے جو آتا تو ہے سامنے، لیکن اس کی کوئی ساؤنڈ نہیں ہے. عربی زبان میں جب بھی آپ الف کے اوپر کوئی بھی ساؤنڈ لگاتے ہیں وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب آپ لفظ اقرا کو ہی دیکھ لیں. اقرا دیکھنے میں الف ہے لیکن اس کی ساؤنڈ حمزہ کی ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت آتی ہے. تو جب الف بذات خود آئے گا تو کوئی اس کی ساؤنڈ نہیں ہوگی. جیسے ہی آپ اس پہ کوئی ساؤنڈ ڈالیں گے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا. تو الف جو ہے وہ اپنے آپ کو خود ریپرزینٹ نہیں کرتا، بلکہ وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اپنے آپ کو حمزہ سے. جب کبھی ظاہر ہوگا تو حمزہ سے ظاہر ہوگا، لیکن خود آپ کے سامنے منکشف نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یعنی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت لیٹر اللہ نے اپنے نام کے آغاز میں اس میں ذاتی میں چوز کیا ہے کہ خدا کی معرفت اگر تمہیں چاہیے تو نبی کے در سے ملے گی، حضور سے ملے گی، حضور کے طریقے سے ملے گی، حضور کی سنت سے ملے گی. تم خدا تک ڈائریکٹ رسائی چاہو گے اور حضور کے در کے بغیر جانا چاہو گے تو وہ رسائی تمہاری قبول ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تم کوئی دین لے کر آؤ، ہم نہیں لیں گے تم سے، الا یہ کہ تم اسلام لے کر آؤ، ہم قبول ہی نہیں کریں گے. تو حضور کی معرفت اور حضور کے ذریعے حضور کی سنت پہ عمل کر کے خدا تک رسائی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. آپ بنی اسرائیل کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہدایت دی اس پر عمل کر کے وہ خدا کی معرفت تک پہنچ سکے. عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہدایت دی، نوح علیہ السلام نے جو ہدایت دی، سلیمان علیہ السلام نے جو ہدایت دی، داؤد علیہ السلام نے جو ہدایت دی. یعنی نبی کے در کا محتاج ہے بندہ کہ نبی بتائے گا، کیونکہ اس کا خدا سے ڈائریکٹ کنیکشن ہے. تو الف ایک ایسا لیٹر ہے جو خود ظاہر نہیں ہوتا، اور جب ظاہر ہوتا ہے تو حمزہ سے ظاہر ہوتا ہے. اچھا، علاوہ ازیں آپ الف کی ایک اور پراپرٹی دیکھیں کہ الف یا تو لفظ کے شروع میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے. اچھا، شروع یا آخر میں آئے گا تو اس میں ذرا سا فرق ہے. بیچ میں آئے گا تو بھی تنہا ہے، شروع میں آئے گا بھی تو تنہا ہے. آخر میں آئے گا تو الف سے کوئی لیٹر پیچھے سے آ کے ملے گا. الف خود کسی سے نہیں ملتا، اور ہر لیٹر الف سے مل کر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے. خود بغیر الف کے وہ کامل نہیں ہوتا. اب مثال کے طور پہ اگر آپ الناس لیں تو نون جو ہے وہ الف سے مل کر ناس بناتا ہے. عالم لے تو عین الف سے مل کر عا بناتا ہے. تو آپ دیکھیں، جہاں دیکھیں گے تو کوئی بھی لیٹر لیں وہ الف سے ملے گا تو ایک تکمیل ہوگی، اور الف تکمیل کے لیے کسی سے نہیں ملتا، خود اپنی ذات میں مکمل ہے. اچھا، اگر آپ علم الاعداد میں چلے جائیں، علم الاعداد میں چلے جائیں کہ بھئی جہاں پہ نیومرولوجی جس کو کہتے ہیں، تو الف کا عدد ہے 1، نمبر 1. اچھا، 1 کی خاصیت دیکھیں کہ 1 ایک ایسا ڈیجٹ ہے جو سارے نمبروں کو بناتا ہے. مثال کے طور پہ 3 ہے کیا؟ 1 + 1 + 1. 10 کیا ہے؟ 1 کو 10 دفعہ جوڑیں 10 بن جائے گا، 1 کو 100 دفعہ جوڑیں 100 بن جائے گا. تو کوئی بھی عدد اپنے وجود میں آنے کے لیے متعدد طور پر 1 کا محتاج ہے کہ 1 کو آپ کئی دفعہ ایڈ کریں گے تو وہ نمبر بنے گا. اور کسی نمبر کو گھٹانا ہے تو 1 ہی سے گھٹائیں گے، اور جو 1 سے نہیں بنتا وہ 0 ہوتا ہے. 0 ایک واحد ڈیجٹ ہے جو 1 سے نہیں بنتا.
اب اس سے بھی علماء نے ایک استنباط کیا ہے نیومرولوجی سے کہ جو خدا سے نہیں جڑتا وہ کچھ نہیں ہے. تمہیں کچھ بننا ہے تو تمہیں خدا سے جڑنا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہماری مثال 0 کی سی ہے. اگر ہم 1 کے بعد آئیں گے تو 10 بھی بنیں گے، 100 بھی بنیں گے، 1000 بھی بنیں گے، ملین بھی بنیں گے. ہمارے درجات بڑھتے ہیں خدا سے جڑنے سے. اور جو خدا سے نہیں جڑتے، اب آپ 1 کے پہلے کتنے صفر لگا لیں وہ صفر ہی رہتے ہیں، ان کی وقت نہیں بڑھتی. تو خدا سے جڑو گے تو تمہاری وقت ہے، اور خدا سے نہیں جڑو گے تو کوئی وقت نہیں ہے. تو الف اللہ کی بڑے کمال کی ہے، بہت کمال کی ہے. تو ایک مختصر درس یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ حرف الف جو ہے اس کی معرفت پہ علماء نے تو بہت دروس دیے ہیں، بہت ذخائر موجود ہیں. تفسیر میں ہم نے حرف با پہ تفسیر کی تھی. اسی لیے تو صوفیاء کرام کے پاس ہمیشہ الف کی بڑی اہمیت رہی ہے. مثال کے طور پہ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہک الف درکار. سلطان باہو فرماتے ہیں الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو. یہ الف بڑے کمال کی شے ہے. الف سمجھ میں آ جائے تو معرفت حق بھی ہو جاتی ہے، اور حقیقت محمدی بھی کچھ سمجھ میں آنے لگتی ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ